ہندوستان میں بلکہ عرب میں بھی اس کو سراہا گیا، اس کو بہت ہی معتبر رسالہ قرار دیا گیا، چنانچہ اردو زبان میں یہ تھا۔ مولانا عمدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد خواجہ شریف صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامع نظامیہ نے پھر اس کو عربی میں ترجمہ کیا، عرب علماء کے اصرار پر، پھر وہاں پر گیا، لوگوں نے پھر اس کو پڑھا۔ اساتذہ بتاتے ہیں کہ یہ اس فن میں لکھا جانے والا پہلا رسالہ ہے پوری دنیا کے اندر، حدیث موضوع کے متعلق پہلا رسالہ۔ تو علم حدیث میں بہت ہی اونچی شان رکھتے تھے آپ۔ تو اصول و حدیث کے اعتبار سے محدثین جو پیدا ہوئے آپ کے، تو ایک تو پھر بہت ہی اونچا نام آتا ہے محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی شخصیت سے عرب و عجم سب واقف ہیں، کہ جن کے بارے میں بیان کیا گیا آپ کی جو تالیف ہے زجاجۃ المصابیح، جو 5 حصوں میں کہ وہ احادیث کو آپ نے جمع کیا، جس سے فقہ حنفی کا استنباط ہوتا ہے، فقہ حنفی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اعتراضات ہوتے تھے کہ بھئی یہ جو فقہ حنفی کے مطابق نماز کا طریقہ ہے، فلاں مسائل کا طریقہ ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہے، یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، یہ اعتراضات کیے جاتے تھے۔ تو آپ نے پھر مشکات المصابیح کی طرز پر آپ نے ارادہ کیا کہ ایسا رسالہ مرتب کریں 5 جلدوں میں، اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں نور المصابیح کے نام پہ موجود ہے۔ اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو واقف معلوم ہوگا کہ کیسا اس کا مقام ہے۔ بیان کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا کہ اس کتاب کے بارے میں، زجاجۃ المصابیح کے بارے میں، کہ جب آپ نے تالیف کی تو بیان کیا کہ یہ قرض تھا احناف پر، حنفیوں پر، علماء احناف پر قرض تھا، جس کو حضرت عبداللہ شاہ نے چکایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید روز قیامت گرفت ہوتی تھی کہ تمہارے امام کے متعلق یہ اعتراضات ہو رہے تھے، تم نے اس کے دفاع کے لیے، اس کے رد کے لیے کیا یقیناً سارے احادیث موجود ہے۔ تو ایسے محدث حضرت محدث دکن علی الرحمہ آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح بہت ہی اونچا نام حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، کہ جن کی شخصیت کے کیا کہنے، کہ عرب کے علماء بھی آپ سے رابطہ رکھنے میں شرف محسوس کرتے تھے رسالوں کے ذریعے۔ اس زمانے میں جبکہ کوئی ارسال و ترسیل کا باضابطہ کوئی نظم نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، اس طرح سے سہولتیں نہیں تھیں، لیکن اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، علمی اپنے اشکالات کو دور کرنے کے لیے سوالات بھیجتے تھے، لیٹرز لکھتے تھے، اور پھر آپ سے جوابات حاصل کرتے تھے، اس طرح سے رابطہ پیدا کرتے تھے عرب کے علماء بھی۔ اسی طرح پھر مولانا مفتی احمد علی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر آتا ہے بانی جامعہ کے۔ علم حدیث میں جو محدثین جو پیدا ہوئے، حدیث کی خدمات جنہوں نے انجام دی۔ فقہ اور افتاء کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام یقیناً بانی جامعہ کے جو خلیفہ بھی ہیں، اور پھر بانی جامعہ نے خود جن کو مفتی مقرر کیا تھا مدرسہ نظامیہ کا، جو اس وقت مدرسہ نظامیہ تھا، اول جو مفتی رہے ہیں جامعہ نظامیہ کے، مولانا مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقہ اور افتاء میں بانی جامعہ کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح مولانا مفتی سید محمود صاحب کان اللہ لہو، یہ بھی بزرگ گزرے ہیں بہت ہی۔ مفتی رکن الدین صاحب کی کتاب فتاوی نظامیہ بھی، ہاں فتاوی نظامیہ جو دستیاب ہے، جو ترتیب جو دی گئی ہے، آپ ہی کے فتاوی ہے، وہ آپ اول مفتی ہیں جامعہ نظامیہ کے، انہی فتاوی کو ترتیب دے کے بانی جامعہ کی نگرانی میں جو آپ فتاوی دیا کرتے تھے، اس کو ترتیب دے کر فتاوی نظامیہ کے نام سے پھر اس کو شائع کیا گیا۔ اسی طرح مولانا مفتی رحیم الدین صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے معاملے میں جو ہے میدان میں بڑا آپ کا نام ہے، پھر آپ ہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ، جو مولانا مفتی عظیم الدین صاحب دامت برکاتہم جو مفتی ہیں، صدر مفتی ہیں، صدر مفتی ہیں جامعہ نظامیہ کے۔ اسی طرح شافعی علماء شافعیہ میں جو فقہ کے اندر بہت ہی کمال حاصل کیے ہیں بانی جامعہ کے شاگردوں میں، حضرت حبیب اللہ المدیج حضرمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، کہ جو فقہی معاملات میں، افتاء میں، فقہ میں بڑا کمال رکھتے تھے بانی جامعہ کے شاگردوں میں۔ قانون وکالت کی بات آتی ہے تو مولانا محمد عبد الرحیم صاحب ہے، مولانا حسن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، مولوی میر عبد القدیر صاحب ہے۔ طب و حکمت کی بات آتی ہے تو آپ بانی جامعہ کے شاگردوں میں مولانا حکیم محمود سمدانی ہیں، مولوی حکیم عبد القادر صاحب ہے، جو محتمم تھے شفا خانہ یونانی سرکار عالی کے۔ وعظ اور خطابت کی بات آتی ہے تو بانی جامعہ کے شاگردوں میں پھر مولانا مفتی سید محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جو مکہ مسجد کے خطیب تھے زمانے دراز تک۔ مولانا مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، مولانا سید پاشا حسینی صاحب کا نام آتا ہے وعظ کے اندر۔ شعر و ادب کی بات آتی ہے تو پھر مولانا مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور بھی بزرگوں کا نام ہے، حضرت نظر محمد خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ تصنیف و تالیف کی بات ہے تو بانی جامعہ کے شاگردوں میں امام انوار اللہ فاروق علیہ الرحمہ کے سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پہ نمایاں نام آتا ہے، کہ جن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ عرب کے لوگ بھی آپ کے پاس آ کر عربی کی سند لیا کرتے تھے، کہ آپ سند دے دیں عربی کی، اس طرح سے عظمت و شان ہے۔ پھر آپ ہی کے فرزند ارجمند صدر الشیوخ علیہ الرحمہ حضرت مولانا سید طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو صدر الشیوخ تھے، آپ ہی کے فرزند ہیں، یقیناً آپ بھی بہت ہی علمی کمال رکھتے تھے، تفسیر میں بھی، عربی ادب کے اندر بھی۔ اسی طرح تصنیف و تعریف کے اندر مولانا حکیم محمود سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، مولانا مفتی سید احمد علی قادری صوفی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے، مولانا شاہ ابو الخیر کنج نشین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ تحقیق و تصحیح کا معاملہ ہے تو مولانا قاضی محمد شریف الدین صاحب کا نام آتا ہے، مولانا حافظ محمد ولی الدین صاحب جو کہ محتمم ہیں مجلس اشاعت العلوم کے سب سے پہلے محتمم جو بنائے گئے تھے، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ رشد و ہدایت کی بات ہے، قوم کو جو ہے روحانی فیضان پہنچانے کی بات ہے تو بڑی پھر فہرست ہے کہ کتنے بزرگان دین تھے، کیسے کیسے جو گزرے ہیں کہ جو بانی جامعہ کے شاگردوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا مفتی رحیم الدین صاحب ہے جو خلیفہ بھی رہے بانی جامعہ نظامیہ کے، مولانا مفتی رکن الدین صاحب ہے جو خلیفہ ہیں، سید شاہ برہان الدین حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قندار شریف کے ہیں، اور اسی طرح سید شاہ حسین محمد الحسینی جو کہ سجاد نشین تھے درگاہ حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طرح حضرت شیخ تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے واضح رشد و ہدایت میں، جنہوں نے بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیے جو بانی جامعہ نظامیہ کے شاگردوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر سی فہرست تھی اور بھی طویل فہرست ہے، یقیناً شمار کیا جائے ویسے تو شاگرد یقیناً لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج بھی جو علماء پیدا ہو رہے ہیں جامعہ نظامیہ سے وہ بھی ایک واسطے کے لحاظ سے ہی صحیح بانی جامعہ نظامیہ کے ہی شاگرد ہیں، کیونکہ آپ ہی کا فیضان ہے، آپ سے علماء پیدا ہوئے، پھر ان سے علماء پیدا ہوئے، پھر ان سے پھر علماء کا سلسلہ جاری ہے۔ جتنے لوگ پڑھیں گے جامعہ نظامیہ سے جو بھی فیض حاصل کریں گے وہاں سے یقیناً جو فیض حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ملے گا، اور پھر جتنا پھر اس کا ثواب اور اس کا فیضان جو ہے اس کا پورا پھر بانی جامعہ نظامیہ کو بھی جو ہے اس کا یقیناً نہ صرف جو جامعہ نظامیہ سے پیدا ہو رہے ہیں بلکہ جامعہ کی 160 سے زیادہ شاخوں سے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی واسطوں سے بانی جامعہ کے جامعہ نظامیہ ہو یا اس سے تعلق رکھنے والے ادارے ہو یا پھر یہاں کے علماء کے قائم کردہ ادارے ہو، جتنا بھی کام ہو رہا ہے دینی، روحانی، تربیتی، علمی، سب یقیناً اس کا جو ہے سہارا بانی جامعہ نظامیہ کی طرف ہی جاتا ہے، یقیناً پھر پورا اس کا ثواب پھر آپ کے حصے میں جائے گا۔ یقیناً بہت ہی شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی آپ کی علمی کیسے کیسے کارنامے رہے، کیسے شاگرد پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام کے تلامذہ سے متعلق کہ آپ کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک مسلک یا مذہب تک شیخ الاسلام کا فیض محدود رہا، علماء احناف کے ساتھ اکثریت احناف ہی کی رہی، علماء شوافع ہوں، حنابلہ میں قادری چمن ہو یا پھر دیگر خانوادے ہوں جو حنبلی مسلک کے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حبیب اللہ المدحیج شافعی ہیں، حبیب اللہ المدحیج علیہ الرحمہ شافعی مسلک کے بھی آپ کے شیخ سالم با حطاب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بانی جامعہ کے شاگردوں میں ہیں اور شافعی ہیں۔ اسی طرح سے مالکی علماء میں غالباً جہاں تک آقر کو معلوم ہوا ہے کہ امام ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو عباس مالکی کے صاحبزادے ہیں اور سرزمین حرمین کے محدث بھی گزرے، گویا کہ بانی جامعہ کے تلامذہ کے آپ شاگرد ہوتے ہیں تو گویا کہ مالکی علماء بھی بانی جامعہ کے فیض یافتہ ہیں۔ تو مولانا حبیب صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ کی شخصیت میں ہماگیریت رہی ہے اور دین کے ہر رخ پر آپ نے کام کیا ہے، تو آپ کے تلامذہ میں شاہان وقت بھی گزرے ہیں، تو کیا سیاست کے میدان سے بھی شیخ الاسلام بانی جامعہ کا کچھ رابطہ رہا یا وہاں کچھ خدمات رہے سیاست کے میدان؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور ایک فکری سوال ہے، اور جیسے کہ ہم شروع میں عرض کیے ہیں کہ بانی جامعہ کی جو خدمت سارے دنیا کے لیے یقیناً وہ روشنی ہے، لیکن بالخصوص دکن کی حد تک تو بانی جامعہ نے ایک مجدد کا رول ادا کیا ہے، اور احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ لا یقوم بدین اللہ الا من احاطہ من جمیع جوانبہ، کہ اللہ کے دین کو لے کر وہ شخص اٹھتا ہے جو اس کے ہر رخ پر کام کرتا ہے۔ تو دین کے من جملہ جو رخ ہوتے ہیں اس میں ایک رخ ہے سیاست کا۔ اب کیا بانی جامعہ نظامیہ کا سیاسی میدان میں بھی کچھ عمل دخل رہا ہے؟ یہ بالعموم ایسا سبجیکٹ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ قلم نہیں اٹھائے یا لوگ اس پر گفتگو نہیں کیے، یا کیے ہوں تو میں اس کو ابھی تک پڑھا نہیں اور میں اس کے بارے میں جانتا نہیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ سیاست سے دور نہیں ہوتے ہیں، سیاست میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ بھئی سیاست میں عمل دخل بزرگان دین کیوں اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست اور حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے، حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر اگر اصلاح اگر آ جائے، صلاحیت اگر آ جائے تو سارے ملک میں اصلاح ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جب جدوجہد کرتا ہے، یعنی تعلیم کے لیے اگر کوئی ایک آرگنائزیشن یا کوئی ایک فرد کام کرتا ہے تو اس کی حد تک محدود رہتا ہے، لیکن اگر تعلیم کی فکر حکومت کے اندر اگر آ جائے تو بوقت واحد پورے ملک میں تعلیم آ جاتی ہے۔ اگر جیسے کہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے مولوی اور علماء لوگ محنتیں کر رہے ہیں، بزرگان دین محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے، معاشرے سے بے حیائی دور ہو، اور لاکھ جد و جہد
لاکھ تقاریر اور لاکھ مواعظ اور لاکھ کتابوں کے باوجود ہم بے حیائی روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حکومتی سطح پر اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، حکومتی سطح پر اس کو چھوٹ مل گئی ہے. تو اب 1000 نہیں 1,00,000 مولانا واعظ کرے اور 1,00,000 واعظ اور مرشد اس کو بیان کرے اور سمجھائے، اور 1,00,000 مؤلف اس پر کتاب لکھے، لیکن بے حیائی کو نہیں روکا جا سک رہا ہے. اس کے برخلاف اگر یہ تہیہ حکومت کر لیتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آنن فانن یہ سارا کچھ روک دیا جا سکتا، خرابیوں کو روک دیا جا سکتا ہے. سو اولیاء کرام کا ہمیشہ یہ انٹینشن رہتا تھا اور یہ فکر رہتی تھی کہ جو قوم کا بڑا ہو اور جو قوم پر اپنا پنجہ رکھتا ہو اور جس کی حکومت چلتی ہو اس کی اصلاح ہو. اس ضمن میں اولیاء کرام کی جو محنتیں رہی ہے وہ 3 درجوں میں ہوتی ہے. 3 درجوں میں جو سیاسی پلیٹ فارم پر جو اصلاح کا کام ہوتا ہے 3 درجوں پر ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہے، جو سلطان ہے، جس کی چلتی ہے، جو وزیر ہے اور صاحب اختیار ہے، اگر اس کی اصلاح ممکن ہو حکمت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، افہام، موعظت، سمجھانا سمجھنا، درس و تدریس، اگر ان چیزوں کے ذریعے اگر حاکم وقت کی اصلاح ممکن ہے تو پھر وہ اس پر جد و جہد کرتے ہیں اور اس کو صالح بنا دیتے ہیں. جب حاکم صالح اور اچھا بن جاتا ہے تو پھر سارے معاشرے میں خود بخود اچھائی آ جاتی ہے. اور پھر دوسرا اس میں درجہ یہ بنتا ہے کہ اگر حاکم اچھا نہیں بنتا ہے اور حاکم کے پیچھے جد و جہد ممکنہ جد و جہد کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر اچھائی نہیں آتی، وہ عیاش مزاج کا ہو، خراب طبیعت کا ہو، فساد اس کے اندر بیٹھ چکی، گھر کر چکی ہو، اس کی فطرت میں شامل ہو چکی ہو، تو پھر اس کے خلاف سیاسی محاذ آرائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا تختہ بھی الٹ دیتے ہیں اور حکومت پر آ جاتے ہیں. اس کے مثالیں بھی ہمارے کو تاریخ ہند میں اور ساری دنیا کی تاریخ میں ملتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حکومت ایسے ہی ان کے ہاتھ میں نہیں آ گئی چلتے ہوئے، ان کو جد و جہد کرنا پڑا تاکہ وہ حکومت، کئی بادشاہوں کو اوپر نیچے کرنا پڑا اور کئی سیاستیں کھیلنا پڑا، جب جا کر وہ حکومت پر فائز ہوئے ہیں. اسی طرح حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو ملیں گا، اسی طرح حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ملیں گے کہ یہ حضرات انہوں نے دیکھا کہ جو حکام وقت کے ہیں ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جب اصلاح ممکن ہے تو اصلاح کر دیں گے، اصلاح ممکن نہ ہو تو پھر اولیاء کرام وہ سیاسی نشست کو ہی چھین لیتے ہیں. پھر تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر حاکم وقت کی اصلاح بھی ممکن نہ ہو اور حاکم وقت سے سیاست کے ذریعے سیٹ بھی کھینچی نہیں جا سکتی ہے، تو آخری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نظام فاسد اور وہ غلط سسٹم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یا ان کو حکومت حاصل ہو جاتی ہے اور نظام میں اصلاح ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں جام شہادت وہ پی لیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ. اور اس کی بھی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. بنو امیہ کے دور میں اور عباسیین کے زمانے میں کتنے سادات گرام شہید ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اور آپ کے پوترے اور پڑ پوتروں میں سے کتنے لوگوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، صرف اصلاح کے لیے تھا. تو یہ اولیاء کرام کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ یا حکومت کے جو اصلاح نہیں ہونے والی امکان اصلاح جہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہاں پر جد و جہد کر کے یا وہ اللہ کی راہ میں جام شہادت پی لیتے ہیں، یا پھر وہ سیاسی پلیٹ فارم حاصل کر کے وہاں سے اصلاح کرتے ہیں. اور پہلا جو میں بتایا تھا پہلا پوائنٹ کہ جہاں پر ممکن ہو کہ بادشاہ وقت کے اندر کچھ خوبیاں نظر آئے جس میں اصلاح ممکن ہو تو وہاں پر بزرگان دین اس بادشاہ کو ہی صالح بنا دیتے ہیں، کیونکہ بزرگان دین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. تو من جملہ جیسا ایک غریب اور چھوٹے اور عام آدمی کے بارے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت کی راہ پر لائے، ان کے پاس کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگ کو بھی ہدایت کی راہ پر لا دیں. اور بانی جامع نظامیہ کا یہ کارنامہ رہا سیاسی میدان کے اندر. اب اس کو کچھ لوگ سیاست کا نام نہ دیں، بعض لوگ اس کو یہ کہیں کہ نہیں بھئی یہ تو ترس و تدریس کا معاملہ تھا، یہ تو ایسا معاملہ تھا. بھئی بانی جامع نظامیہ کے جو شاگردگی میں یہ لوگ آئے ہیں اس کے لیے کچھ بانی جامعہ نے کچھ کردار تو دکھائے ہوں گے، کچھ بانی جامع نظامیہ کے کچھ اوصاف تھے ہوں گے، کچھ ان کے تقویٰ تھا ہوں گا، کچھ ان کی للہیت تھی ہوں گی، کچھ ان کے ایسے تیور تھے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے کنیکشنز جا کر اور کیا کہتے ہیں حکومت وقت کے ذمہ داران اپنا کنیکشن ان سے جمایا جی، اپنا رابطہ بھی. اس وقت کیا اور علماء نہیں تھے؟ کیا بانی جامع نظامیہ کے زمانے میں سرزمین دکن پر اور اولیاء کا یا اور علماء کا وجود نہیں تھا؟ پھر یہ ان کی طرف راغب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کچھ کردار، کچھ ان کا علم، کچھ ان کا تقویٰ، کچھ ان کی محنتیں ایسی رہی ہے کہ حکومت ان کی طرف راغب ہوئی ہے. اور اس کو راغب کرنے میں بانی جامعہ کامیاب ہو کر وہ دیکھے کہ اگر یہ اصل مہروں کی اصلاح کر دی جائے تو پھر سارے دکن کی اصلاح ہو سکتی ہے اور سارے
ریاست حیدرآباد کی اصلاح ہو سکتی ہے. انہوں نے پھر میر محبوب علی خان بہادر اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، جو کہ آصف جاہ ششم رہے ہیں، 6ویں کنگ رہے ہیں ریاست حیدرآباد کے، ان کو شاگرد بنائے اور ان کی اصلاح کیے. پھر ان کے فرزند میر عثمان علی خان بہادر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، جو آصف جاہ سابع 7ویں کنگ رہے ہیں ریاست حیدرآباد کے، ان کی اصلاح کر دیے. پھر اس کے ان کے بعد اعظم جاہ اور معظم جاہ ان کے فرزندان کی بھی اصلاح کی ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ، نتیجہ اتنا زبردست نکلا کہ بانی جامع نظامیہ کا ایک آرڈر ایک مکتوب جاتا ہے اور کہ بادشاہ کے نام پر کہ فلاں فلاں مواعظ کرنے کے لیے ضرورت ہے، فلاں فلاں دیہات اور قصبے اور گاؤں اور علاقوں میں واعظین کی ضرورت ہے، ان کے لیے اتنا نذرانہ اور ان کے لیے یہ آمد و رفت کا خرچہ ان کے لیے مقرر کر دیا جائے. ایک لیٹر بانی جامعہ کا جاتا ہے اور وہ فوراً میر عثمان علی خان بہادر مرحوم، جو کہ بادشاہ ہے حیدرآباد کے بادشاہ رہ چکے ہیں، وہ فوراً حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ اور کیا کہتے ہیں یہ سارے واعظین کے لیے، فلاں فلاں دیہات جانے والے واعظین کے لیے ان کا کیا کہتے ہیں وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اب وہ سفر کرتے ہیں تو کسی تاجر کی طرف سے ان کو ٹکٹ آنے جانے دینے کا یا سواری خرچ کے دینے کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. وہ دیہات میں جا کر بیان کرتے، جو کہ آج کا پرابلم ہے. آج آپ دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دین کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے تو پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ذرائع آمدنی نہیں رہتی ہے، تو وہ محتاج ہو جاتا ہے کہ یہ جن کے پاس میں بیان کر رہا ہوں اگر یہ کوئی نذرانہ دے دے تو تھوڑا میرا کام بن جائے گا، یہ جہاں پر میں مذہبی خدمت کر رہا ہوں، یہاں پر میں پڑھا رہا ہوں، یہاں پر بول رہا ہوں، یہ اگر کچھ مجھے دے دیں. بھئی جو واعظ کرنا ہے، جس کا کام تبشیر اور تنذیر ہے، خوشخبری دے کر اللہ کی طرف بلانا یا لوگوں کو ڈرا کر اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ جس کو ڈرانے جا رہا ہے اگر انہی کا محتاج ہے تو آپ سوچیں کہ پھر کیا اصلاح ہو سکتی ہے. بانی جامعہ یہ کام کیے ہیں کہ اپنی سیاست کے ذریعے وقت کے سیاست کے جو بادشاہ تھے ان کو مسخر کر دیا اور ان کو شاگرد بنا دیے. اب وہ شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر ہوتا، پھر جو بشارت دینا ہے سو بشارت دیتے، اور علماء کرام جہاں پر ڈرانا ہے اللہ سے وہاں پر ڈراتے، اور کبھی بھی وہ قوم کے سامنے محتاج نہیں بنتے. جس کو جو وہ بیان کرتے ہیں پھر اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی کوئی امید ان سے وابستہ نہیں ہوتی، تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں پورے ہندوستان اور پاکستان اور یہ ہمارے بر صغیر کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ فتنہ زمانے بنی امیہ میں ابھرا تھا. یہ ایک فتنہ ہے، میں بتاؤں مولانا آپ تو بخوبی جانتے ہوں گے. یہ فتنہ زمانے بنی امیہ میں اٹھا تھا کہ واعظین کے اندر اچھے الفاظ کیا کہتے ہیں مترادفات بیان کرنا اور مسجع عبارتیں بیان کرنا، ایک جیسا الفاظ ختم ہونا اور جملوں کو سجا کے بنا کے کر کے ایسا بیان کرنا کہ سامعین کو بہت اچھا لگے اور ان کی واہ لینا. یہ بنی امیہ کے زمانے میں ابھرا یہ فتنہ. اس سے پہلے یہ فتنہ نہیں تھا. خلفائے راشدین کے زمانے میں جو انٹینشن ہوتی تھی بیان کرنے کی، قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان کیا جاتا تھا. آج قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں بیان کیا جا رہا. یہ فتنہ ہے کہ قوم کس چیز سے خوش ہوتی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی آمدنی عوام پر منحصر ہے. تو یہ جن کو ڈرانا ہے ان سے پر امید ہے، یہ کہاں ڈرائیں گے ان کو؟ پھر یہ تو صرف خوش کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، خوش کرتے اور آ جاتے ہیں. یہ چیز بانی جامعہ کے زمانے میں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ واعظین عوام کے محتاج نہیں تھے. اب اس طرح سے ہر جگہ آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر جگہ بانی جامع جو بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، اولیاء اللہ کے ہم ماننے والے ہیں اور اولیاء اللہ کے کرامات کے ہم معترف ہیں، اور اولیاء اللہ کے وصال کے بعد بھی ان کے کرامات اور فیوز کے جاری رہنے کے ہم قائل ہیں اور ہم درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں. لیکن بعض جگہ دیکھتے ہیں ہم جہالتوں کی وجہ سے بعض سارے لوگ غلط حرکتیں بھی کر دیتے ہیں. اور آج کے دور میں ہمارے لیے ان غلط حرکتوں کو روکنا ایک بہت بڑا کام ہے آج. لیکن بانی جامعہ کے زمانے میں بانی جامعہ کی جدوجہد اور یہ کوشش اور سیاسی کنٹرول کی وجہ سے میر عثمان علی خان کا باضابطہ آرڈر جاری ہوتا تھا. حکومت کی طرف سے آرڈرز تھا کہ درگاہوں پر یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کیے جا سکتے. یہ سارا کچھ ایک سیاسی معاملہ ہے. اس کو صرف اور صرف یعنی اصلاح، قوم و ملت کی اصلاح اور قوم و ملت کے کیا کہتے ہیں رشد و ہدایت کی نظر سے نہیں، بلکہ بانی جامع نظامیہ کا میدان سیاست کے اندر بڑی خدمت کے طور پر مانا جائے کہ یہ اولیاء اللہ کا شیوا ہے کہ یا وہ صالح بادشاہ یا بادشاہ کو صالح بنا دیتے ہیں یا پھر اتار کر کسی صالح کو چڑھا دیتے ہیں. اور بانی جامعہ نے پہلے رخ پر کام کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھا ناظرین حضور شیخ الاسلام کا سیاسی میدان میں اصلاحی اور تجدیدی خدمات کے جنہوں نے شاہانہ وقت کی رہبری فرمائی. حتیٰ کہ اس کے علاوہ بھی اگر
مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور شیخ الاسلام ہی کی رہبری رہی کہ شاہان آصفیہ نے سب سے پہلے حرمین شریفین میں شاہان دکن رہے جنہوں نے لائٹ کا اہتمام کیا، اور سب سے پہلے نظام دکن ہی رہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک ٹرین کا اہتمام کیا تھا۔ یہ اعزاز بھی ہمارے ہی شاہوں کو حاصل ہوا ہے، تو فقط حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کے نگاہ فیض کا اثر رہا ہے۔ آئیے میں قبل اس کے کہ ہم مفتی صاحب قبلہ سے کوئی سوال کریں، میں اپنے مہمان حافظ و قاری احسن علی احتشام سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ جامع نظامیہ میں تعلیم کا آغاز جس ترانے سے ہوتا ہے، اور کم و بیش کئی سالوں تک ہم نے جو ترانہ جامع نظامیہ میں پڑھا ہے، حافظ احسن علی احتشام جامع نظامیہ کا ترانہ جو افسر الحق افسر صاحب کا لکھا ہوا ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، مشفق اساتذہ ہے شاگرد ہے مؤدب، مشفق اساتذہ ہے شاگرد ہے مؤدب، ہوتا ہے طے بخوبی، ہوتا ہے طے بخوبی ہر مرحلہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا، سب مانتے ہیں لوگ تعلیم کا ہماری، سب مانتے ہیں لوگ تعلیم کا ہماری، دنیا کے جامعوں میں، دنیا کے جامعوں میں ہے تذکرہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا، اللہ نے بنایا ہے ہم کو خیر امت، اللہ نے بنایا ہے ہم کو خیر امت، سردار انبیاء سے، سردار انبیاء سے ہے سلسلہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا، آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے، آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے، عالم پہ آشکارا، عالم پہ آشکارا ہے حوصلہ ہمارا، قائم رہے
اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا، قائم رہے الہی۔ ابوبکر اور عمر کا، عثمان اور علی کا، ابوبکر اور عمر کا، عثمان اور علی کا، خلفائے راشدی کا، خلفائے راشدی کا ہے میکدہ ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا۔ اللہ کے جو نبی ہیں محبوب ہیں ہمارے، اللہ کے جو نبی ہیں محبوب ہیں ہمارے، حب محمدی ہے، حب محمدی ہے، شیوا صدا ہمارا، قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا، اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا۔ افسر کی یہ دعا ہے خلاق دو جہاں سے، افسر کی یہ دعا ہے خلاق دو جہاں سے، اونچا رہے جہاں میں، اونچا رہے جہاں میں یہ